یہ دعا کہیں آپ کو راکھ نہ کر دے. آپ کی زندگی آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے اپنوں کے لیے بھی اتنی ہی عزیز ہے. نشے کی لت لگا کر خود کو اکیلا مت کریں. زندگی ایک انمول تحفہ ہے. جب ہوں گے سانسوں کے پل پھر جا کے ہوگی آپ کی کل. A public service message by Anti-Narcotics Force. Helpline 1415. مجھے نشے سے چھڑایا ہے جس نے وہ تم. بقا کی راہ دکھلائی ہے جس نے وہ تم ہی نے پھر مجھے جینے کا ڈھنگ سکھلایا. نہ ہوتے تم تو میں کب کا بھٹک گیا ہوتا. میں کیوں نہ تجھ کو بھلا اپنا خضر راہ سمجھوں. اینٹی نارکوٹکس کا خصوصی پروگرام منشیات کے استعمال کی روک تھام کے لیے. سنیے پروگرام زندگی سے پیار روزانہ 3 بجے سے دوپہر 4 بجے تک FM 101 اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے براہ راست. نشے سے انکار زندگی سے پیار سننا نہ بھولیے صرف FM 101 کے نیٹ ورک پر. میں راہ راست پہ اب زندگی گزاروں گا. نشے کی سم کبھی بھول کر نہ جاؤں گا. اینٹی نارکوٹکس فورس. زندگی سے پیار. سے ہونا ہے فرار. گھٹ گھٹ کے جیوں سب سے میں ڈروں. پوری کب ہوگی فریاد. تھوڑا سا سکون چاہیے. تھوڑی جستجو چاہیے. کرنا ہے خود پہ اعتبار. کرنا ہے نشے سے انکار. کرے زندگی سے پیار. کرے زندگی سے پیار. کرے زندگی سے پیار. کرے زندگی سے پیار. السلام علیکم لسنرز. میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی میزبان لبنہ صدیقی. پروگرام لے کر آئی ہوں آپ کے لیے نشے سے انکار زندگی سے پیار. اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام اینٹی نارکوٹکس فورس کے تعاون سے پیش کیا جاتا ہے. جی، اور ہماری امید کہ آپ سب جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے. اور جشن آزادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری و ساری ہوں گی.
لیکن ہمیں اپنی ان تمام خوشیوں میں، اپنی تمام تیاریوں میں ان لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے. ہمیں اپنے ان ساتھیوں کو نہیں بھولنا چاہیے جو کسی وجہ سے، بد نصیبی کی وجہ سے، کسی پرابلم کی وجہ سے جو ہے نشے جیسی لعنت کا یا اس بیماری کا شکار ہو گئے ہوں، اور وہ ایک انہیں ہمیں پیشنٹ کے طور پہ ان کو بھی لک آفٹر کرنا چاہیے اور ان کو اپنی ان خوشیوں میں ساتھ لے کر چلنا چاہیے، بلکہ وہ ہماری ان خوشیوں میں شریک ہونے کے زیادہ مستحق ہے کہ ہمیں ان کی توجہ بٹانی ہے. سو ان کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں. آپ دیکھیں یہ اپنی خوشیوں میں دوسروں کو بھی شامل کریں گے تو آپ کی خوشیاں جو ہیں دو بالا ہو جائیں گی. جی، اور ہمارا اور آپ کا ساتھ رہتا ہے اس پروگرام میں 4 بجے تک. آپ بھی ہمارے پروگرام میں ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں ہمیں ایس ایم ایس کر کے، اور ایس ایم ایس کرنے کا طریقہ آپ کو بہت معلوم ہے، لیکن جو ہمارے نئے سننے والے ہیں ان کو میں بتا دوں کہ آپ کو اپنے میسج آپشن میں جا کے لکھنا ہے 101 اسپیس دیں گے، اس کے بعد اپنا نام لکھیں گے، اس جگہ کا نام لکھیں گے جہاں سے آپ ہمیں ایس ایم ایس کر رہے ہیں، اور ہمیں بھیج دیں گے 4471 پہ. یہاں پر میں موجود ہوں اپنی میزبان لبنہ صدیقی. چینل ہے آپ کا اپنا FM 101 اسلام آباد. جی، اور آج ہم اپنے پروگرام میں جو بات کریں گے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں. الکوہل کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ الکوہل کیا چیز ہے اور اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، اس کا استعمال کیوں نہیں کرنا چاہیے. ظاہر ہے یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمارے مذہب میں اس کا استعمال جو ہے وہ حرام ہے، اور اسی لیے اس کے استعمال سے اجتناب برتنا چاہیے. لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ جو ہیں ہمارے یہاں اس کا استعمال کرتے ہیں، اس کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں. نہ صرف اس کا استعمال کرتے ہیں بلکہ اس حد تک استعمال کرتے ہیں کہ وہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں. جو لوگ اس کے استعمال کے عادی ہو گئے ہیں انہیں اس سے کیسے بچایا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری ڈھیر ساری اسی طرح کی اس سے ریلیٹڈ جو باتیں ہیں وہ ہم آپ تک مفید معلومات آپ تک پہنچائیں گے. اور یہ معلومات پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ آج ہمارے جو مہمان ہوں گے ہمارے پروگرام میں وہ ہیں جی شمشیر حیات خان، جو کہ کلینکل سائیکالوجسٹ بھی ہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں. ان کی بات چیت ہمارے ساتھ جاری و ساری رہے گی. آپ بھی اگر کوئی ان سے سوال کرنا چاہیں تو ہمیں 4471 پہ ایس ایم ایس کر کے ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. لیکن ان تمام بات چیت کو شروع کرنے سے پہلے ہم ایک بڑھیں گے سانگ کی جانب. ایک پیارا سا ملی نغمہ ہم سنیں گے اور پھر آئیں گے اور پروگرام کو کنٹینیو کریں گے. وطن
आपको कहेंगे वेलकम बैक हमारे शो में। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम नशे से इनकार जिंदगी से प्यार। मुझे कहते हैं लुबना सिद्दीकी, चैनल है आपका अपना FM 101 इस्लामाबाद जी। और इस प्रोग्राम में मेरा और आपका साथ रहेगा 4 बजे तक। और प्रोग्राम का पैटर्न मैंने आपको बता दिया था क्या होगा। अल्कोहल के इस्तेमाल और इसके नुकसानात के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। आप भी इस बारे में कोई क्वेश्चन हमारे मेहमान से करना चाहें तो जरूर कर सकते हैं 4471 पे हमें SMS करके। और आपका तारुफ मैंने प्रोग्राम के आगाज में भी करवा दिया था, आपको फिर बता देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे शमशेर हयात खान साहब, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में। और शमशेर साहब, आपको हम कहेंगे अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद। जज़ाकल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहले पाकिस्तान को और तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह जी। लिसनर्स, शमशेर साहब पहले भी हमारे प्रोग्राम का ANF के प्रोग्राम का हिस्सा रह चुके हैं और बड़े बखूबी उन्हें अंदाजा है कि हमारे प्रोग्राम का पैटर्न क्या होता है और किस तरीके से हमारा प्रोग्राम जो है ऑन एयर जाता है, हम क्या बातें करते हैं। लेकिन आज हमारा टॉपिक जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है और हमने बात करनी है शमशेर साहब से अल्कोहल के बारे में। सबसे पहले, वैसे तो हमारे बहुत सारे लिसनर्स को मालूम ही है कि अल्कोहल क्या चीज है, लेकिन आप जरा इसको डिटेल से हमें बता दें शमशेर साहब के क्या ये चीज है, इसका इस्तेमाल और इसके असरात क्या होते हैं। ये तो हम जानते हैं कि नुकसानात हैं इसके और ये मुज़िर सेहत भी है, लेकिन आप हमें जरा इसके बारे में डिटेल से बताइए। जी, जज़ाकल्लाह लुबना सिद्दीकी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और ANF का, अहले पाकिस्तान को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये बहुत एक तो इस प्रोग्राम की नौइयत बहुत खास है और दूसरा आज का टॉपिक भी बहुत खास है। इस अल्कोहल को कुछ अरसा पहले जो है वो समझा जाता था कि ये ऐसी ड्रिंक है या ये ऐसा लिक्विड है या ऐसी चीज है जो अमीरों के दस्तरखानों पे अक्सर नजर आती है। हालांकि हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि इसका आम सोसाइटी के अंदर भी प्रेवलेंस हुआ और जो कि बहुत नुकसानदेह है। एक इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी हमें इसकी ममानत है, इसके इस्तेमाल पे हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। और दूसरा ये कि इसका जो हेल्थ वाइज भी बहुत नुकसान है। बेसिकली अल्कोहल जो है ये ऐसी टाइप है जो आपके बॉडीज के डिफरेंट पार्ट्स को अफेक्ट करती है और जिसके फेलियर की वजह से इंसान की अमवात जो हैं वो वाक़या होती हैं। इसकी मिकदार का कम और ज्यादा लेना दोनों सूरतों में ये नुकसानदेह होता है। मतलब शौकिया बहुत से लोग लेते हैं ना कि थोड़ा सा पीकर देखते हैं कैसी होती है चीज, नई चीज को ट्राई करने के लिए।
بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اصل میں جو ایک تو الکوہل کو اگر ہم عام فہم اپنی زبان میں اردو میں کہیں تو اس کو شراب کہتے ہیں, اور بیسکلی یہ اس سے وہ نشہ ہے جو اس نشے کی وجہ سے ہی اسلام کے اندر اس کی پابندی اور ممانت ہے. اور اس کا ریزن صرف ایک نشہ نہیں ہے, آپ کی دینی رسومات کا ادا کرنا نہیں ہے, بلکہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ آپ کے باڈی کے جو میڈیکل سائنسز جو کہتی ہے, اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھرو جو عالم اسلام کو اور مسلمانوں کو اس چیز کی ممانت کی گئی, وہ ریزن یہی ہے ایک کہ آپ کے دین کے اندر, آپ کی اسلامی تعلیمات کے اندر اس کی خلل پیدا ہوتا ہے, اور دوسرا اس کا افیکٹ جو ہے اس ایک انسان کی باڈی کے اوپر آتا ہے, اور وہ جو افیکٹ ہے وہ سب سے بڑی نقصان دہ چیز ہے, چاہے اس کی مقدار کم ہو یا زیادہ ہو. جو لوگ شوقیہ, اور جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم اس کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں یہ کیسی ہے, سو ٹیسٹ کرنے کا ایک, چاہے وہ ایک قطرہ ہی کیوں نہ لے لیں, وہ ان کے اوپر اسلام کی وہ حد نافذ ہو گئی جو شراب کے حوالے سے بتائی جی گئی ہے. بالکل کہ یہ حرام ہے نا اسلام میں, ظاہر ہے یہ جائز ہی نہیں ہے, تو آپ چاہے ایک گھونٹ لیں, ایک قطرہ لیں, یا تھوڑا سا سپ ہی لیں, جو بھی لیں. لیکن اس کے باوجود بھی لوگ اس کے عادی ہو جاتے ہیں. بڑی ڈیٹیل سے آپ نے ہمارے لسنرز کو اس بارے میں بتایا. آپ اچھا چلیں, آپ نے یہ تو ساری باتیں ہمیں بتائیں کہ ایک الکوہل کے استعمال کرنے والے کو کیا نقصانات ہوتے ہیں, لیکن یہ تو اس کے انڈیویجلی اسے نقصان ہو گیا نا, اس کی ہیلتھ کو نقصان ہوا ہے, یہ ساری چیزیں, لیکن اس کی فیملیز بھی کیا افیکٹ کرتی ہیں اس تمام چیز؟ بالکل اس کا بہت رول ہے. ہم اپنی سوسائٹی کو زیادہ فوکس کریں گے, ہم اگر اپنی سوسائٹی سے اور اپنے ملک کے حوالے سے اس کو زیادہ ریلیٹ کریں, تو میں اس حوالے سے آپ سے ایک بات یہ کرتا چلوں کہ ایک تو یہ وہ لیکوڈ ہے جو بہت ایکسپینسو اویلیبل ہے اور بہت کم جگہوں پہ اویلیبل ہوتا ہے, اور اس کی اویلیبلٹی کو ہی جو ہے وہ روکنا سب سے بڑی ضرورت کی چیز ہے. اس میں دو ریزن ہیں, ایک آپ کا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا, اور دوسرا آپ کا دین اس کی اجازت نہیں دیتا, اس لیے اس کی روکنا بہت ضروری ہے. جو لوگ افیکٹ ہوتے ہیں ان کی افیکشن سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. جو یہ پی رہے ہوتے ہیں ان کو ڈفرینٹ سورسز چاہیے ہوتے ہیں اپنے انکم کے, تاکہ وہ اس چیز کی اس جو لعنت ہے اس سے اپنے آپ کو انجوائے کر سکیں. مگر ان کی جب وہ اپنی نیڈ پوری نہیں ہوتی, اور کیونکہ یہ ایکسپینسو ڈرگ ہے اور ان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے, وہ پھر ڈفرینٹ چیزیں جو ہیں وہ گھر سے چوری کریں گے, گھر سے مانگیں گے, لڑائی جھگڑے کریں گے, دوستوں سے لیں گے, قرضے اٹھائیں گے, گھر کی چیزیں بیچیں گے, یا اپنی پراپرٹی یا کوئی ایسی چیز بیچنا شروع کریں گے جو ان کے لیے نقصان دہ. ایک تو یہ فائنینشیل کرائسس, دوسرا اسی کا افیکٹ فیملی کے اوپر جاتا ہے. جب گھر سے چیزیں بکتی ہیں, چوری ہوتی ہیں, تو ہر بندہ جو ہے اس کے اندر ایک انزائٹی سی ڈیولپ ہوتی ہے کہ یہ چیزیں کہاں جا رہی ہیں, کون اس کو لے کے جا رہا ہے, ہمارے گھر میں کوئی ایسا چور نہ ہو. مگر ایٹ دا اینڈ جب ان کو پتہ چلتا ہے کون اس کو کر رہا ہے, تو وہ بات جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو پھر سوسائٹی بھی صرف اس فرد واحد کو نہیں بلکہ اس کی فیملی کو بھی ناپسندیدہ اور ناپسندیدہ نظروں سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں نا کہ اس کے گھر کے مطلب کہ اس گھر میں ایک بندہ جو ہے اس قسم کا نشہ کرتا ہے, اور نہ صرف نشہ کرتا ہے, اس کے بعد اس پہ ایک چور ہونے کا بھی ٹھپا لگ جاتا ہے. جب وہ اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں چیزیں چرانا, تو لوگ اس سے دوری اختیار کرنا شروع ہو جاتے ہیں. فیملیز میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ انہیں اپنے گھروں پہ بلانا پسند نہیں کرتے کہ ان کا بچہ اس طرح کا ہے, تو مے بی ان میں بھی یہ بات ہو یا کوئی ایسی چیز ہو. گو کہ فیملیز کا اس میں سم ٹائم قصور ہی نہیں ہوتا, انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا بچہ جو ہے اس لعنت میں پڑ چکا ہے یا اس عادت کا شکار ہو چکا ہے. ایسے ہی. اور پھر جب یہ چیز آپ کے محلے میں, آپ کے علاقے میں, آپ کی سوسائٹی میں لوگوں تک پہنچتی ہے, تو پھر وہاں پہ کوئی بھی انسیڈنٹ ایسا ہوتا ہے تو وہ فوراً سے ایسے بندے کو, اس بندے کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ جی فلاں بندہ جو ہے
وہ اس قسم کی حرکتوں کے اندر ہے وہ ایسا کر سکتا ہے. سو اس کا افیکٹ فیملی کے اوپر بھی جاتا ہے. فیملی سفر کرتی ہے, میرڈ ہے تو بچے بیوی سفر کریں گے, انڈیپینڈنٹ پیرنٹ سفر کریں گے, بہن بھائی سفر کریں گے, باقی جو ان کے کلوز ریلیٹیو ہیں وہ سفر کریں گے. سب سے بڑا افیکٹ تب آنا شروع ہوتا ہے جب سوسائٹی ان سے کنارہ کشی کرتی ہے, اور پھر آہستہ آہستہ فیملی ممبرز ان سے کنارہ کشی کرنا شروع کر دیتے ہیں, جبکہ فیملی ممبرز کو سب سے زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ سپورٹ کر لیں اور اس بندے کا ٹریٹمنٹ کرائیں. اس میں دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. اس کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے ہم اگر بات کرنا شروع کر لیں کہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ دونوں صورتوں میں آیا سب سے پہلی امپورٹنس اس بندے کی ہے وہ اپنی رضامندی اختیار کرے اور وہ رضامند ہو کہ مجھے ٹریٹمنٹ کرانا ہے, اور دوسرا اس کا گارڈین ان کے کلوز فیملی ممبرز میں سے ان کے پیرنٹس نمبر 1, دین ان کے بھائی, اس کی وائف, بچے جو ہیں وہ ہونا بہت ضروری ہیں. اگر ان میں سے کوئی بھی موجود نہیں ہے تو اس کا گھر کا ان کی فیملی کا کوئی کلوز ریلیٹیو یا کوئی بہت اچھا دوست یا کوئی کلوز فرینڈ جو اس بیماری کو سمجھتا ہو اور وہ لائل ہو اور وہ اس بیماری سے اپنے اس فرد کو نکالنا چاہتا ہو, وہ جی بالکل صاحب, بالکل صحیح ہے. اچھا, ہم اس کی طرف اور آئیں گے, ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ اس سلسلے میں اسے ٹریٹمنٹ کیسے دیا جا سکتا ہے, کس طرح سے اسے راضی کیا جا سکتا ہے, اور یہ ریہیبلیٹیشن سینٹرز کہاں پر واقع ہیں جہاں پر جا کے ان کا علاج کروایا جا سکتا ہے. لیکن اس سے پہلے ہم چھوٹی سی ایک بریک لیں گے. جی ضرور. ویل لسنرز, آپ بھی اگر اسی حوالے سے پروگرام میں ہمارے ساتھ اگر آپ سن رہے ہیں, ہمارا ANF کا پروگرام ہے نشے سے انکار زندگی سے پیار, اور آج ہم الکوہل کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں. اسی حوالے سے اگر آپ بھی کوئی انفارمیشن چاہتے ہیں, کوئی سوال ہمارے ڈاکٹر صاحب سے کرنا چاہتے ہیں, شمشیر صاحب آج ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں, آپ کے سوالوں کے جواب بھی وہ دیں گے. 4471 پہ آپ ہمیں SMS کر سکتے ہیں. SMS کرنے کا طریقہ آسان سا ہے, آپ کو میسج آپشن میں جانا ہے, وہاں پہ 101 لکھنا ہے, اسپیس دینا ہے, اور اس کے بعد اپنا میسج لکھ کے آپ ہمیں بھیج دیں گے 4471 پہ. یہاں پر میں موجود ہوں اپنی میزبان لبنہ صدیقی. چینل ہے آپ کا اپنا FM 101 اسلام آباد. جی ابھی ہم جائیں گے ایک خوبصورت سے ملی نغمے کی جانب, اور جی ہاں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ساتھ ساتھ ہم اپنے 14 اگست کی یوم آزادی منانے کی تیاریاں بھی کر رہے ہیں, اور بڑے جوش و خروش سے جذبہ آزادی جو ہے وہ منایا جا رہا ہے. اس حوالے سے بھی اگر آپ ہمارے ساتھ کوئی بات شیئر کرنا چاہیں تو ہمیں 4471 پہ SMS کیجیے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
101 time check. It's 3:30 p.m. پاکستان، ایک عشق، ایک جنون، ایک پیغام۔ ریڈیو پاکستان، آپ کی امنگوں کا ترجمہ۔ آپ سن رہے ہیں FM 101۔ FM آپ سن رہے ہیں پروگرام نشے سے انکار زندگی سے پیار، میرے ساتھ مجھے کہتے ہیں لبنہ صدیقی۔ چینل ہے آپ کا اپنا FM 101 اسلام آباد، اور ہمارے ساتھ جی آن لائن موجود ہیں شمشیر حیات خان صاحب، جو کہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں۔ اور جی آج ہماری ان سے بڑی مفید بات چیت ہو رہی ہے۔ ہم ان سے بات کر رہے تھے الکوہل کے حوالے سے کہ اس کے کیا نقصانات اور کیا اس کے اثرات ہو سکتے ہیں، اور آیا اگر اس کے کوئی پیشنٹ اس کا ایڈکشن ہو جاتا ہے، کوئی اس کے نشے کا شکار ہو جاتا ہے، عادی ہو جاتا ہے، تو اس کا علاج جو ہے کیسے ممکن ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں شمشیر صاحب یہ بھی شیئر کریں گے۔ شمشیر صاحب، پاکستان میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی 2016 کے حوالے سے بھی کوئی رپورٹ ہے، اس کے بارے میں آپ کچھ بات کر رہے تھے۔ جی بالکل، اس میں اپنے ناظرین سے یہ شیئر کرتا چلوں کہ 2016 میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اپنی ایک رپورٹ شائع کی، جس کے مطابق پاکستان کے اندر 7.2% لوگ جو ہیں وہ اس کی استعمال کے اندر ہیں، اس لعنت کے اندر ہیں، اور اس میں بھی ایج کے اندر ہم اگر دیکھیں تو 15 سے 19 سال تک کے جو ہمارے پاس اڈلٹ ہیں وہ سب سے زیادہ اس کے اندر اس کے استعمال کے اندر موجود ہیں، جو کہ سب سے زیادہ الارمنگ بات ہے کہ ہماری جو جنریشن ہے وہ ینگ جنریشن یعنی بہت زیادہ انوالو ہوئی نا، 15 سے 19 سال بہت ینگ جنریشن ہے، بہت ینگ ایج ہے جی۔ اور اس کے اندر اس کی اور ڈیٹیل میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سوسائٹی گیپ جو ہم نے ابھی اپنے اندر ایک کریٹ کر دیا، ہم جو سیپریٹ فیملی سسٹم کے اندر چلے گئے اور ہم نے کمبائن فیملی سسٹم کو کی کولیپس کی طرف ہم چلے گئے، تو وہ ایک بہت بڑا ریزن ایز اے سائیکالوجسٹ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑا ریزن ہے، کیونکہ جب فیملی کمبائن فیملی سسٹم ہوتا تھا، یا اگر بھائی ساتھ میں نہیں بھی رہ رہے مگر آپس میں آنا جانا، میل جول، چھٹی والے دن، ویکینڈز کے اوپر، کسی بڑے تہوار میں سب ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے، آپس کے حال احوال بتائے جاتے تھے، پوچھے جاتے تھے، اور جو بھائی اور بہنیں ہیں وہ آپس میں اپنے بچوں کی اور اپنے پرابلمز کو شیئر کرتے تھے، اور وہاں سے ان کو ان کے حل کی طرف ایک مشورہ ملتا تھا، جو سیکنڈ آپشن جسے ہم کہتے ہیں کے لیے وہ لیتے تھے۔ سو وہ اس چیز سے ہم ابھی بہت دور چلے گئے، جس کی وجہ سے ہم نے یہ دیکھا کہ اس ایج کے اندر زیادہ پرابلم آئے ہیں، اور یہ ایج زیادہ استعمال، یہ کہ بچے جو ہیں وہ زیادہ استعمال کی طرف گئے ہیں۔ مطلب بچوں پہ توجہ کرنے والے لوگ گھر میں کم ہو گئے نا، پیرنٹس ہوتے ہیں، جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں پیرنٹس بھی کی بھی ایج کم ہوتی ہے، وہ بھی اپنی اسٹرگلنگ لائف کے دور سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو بچوں کو فل ٹائم چاہیے ہوتا ہے توجہ کے لیے، تو وہ ان کے طرف دینے والے لوگ کم ہو گئے، ورنہ گھر میں دادا دادی موجود ہوتے ہیں، اگر پیرنٹس اس وقت کسی ٹائم میں بزی ہوں تو وہ بچوں پہ نگرانی کرتے ہیں، ان پر نگاہ رکھتے ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور ہم خیر اب کچھ جاب کے حوالے سے، کچھ آپ کو اپنی انکم کے حوالے سے، اگر پیرنٹس دونوں جاب بھی کریں اور کسی دوسرے شہر میں ہیں، اگر کسی بڑے تہوار میں یا کسی چھٹی والے دن پہ پیرنٹس گھر جاتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر جاتے تھے، تو ان کا انٹریکشن بڑوں کے ساتھ ہوتا تھا، بڑے اپنے تجربے کے ساتھ ان کو مشورے دیتے تھے، اور ان سے جب وہ ذکر کرتے تھے، ہمارے
ہمارے ہاں اب یہ پرابلم آ گیا کہ ہم اپنی بات کو اپنوں سے ہی شیئر کرنے میں شرماتے ہیں اور اپنی توہین بازو کا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے بات کر لی تو شاید کوئی برا منا جائے یا ہماری عزت کے اوپر حرف آئے. حالانکہ اگر وہ پرابلم زیادہ بڑھ گیا اور وہ پرابلم پریویل کر گیا, لوگوں کے اندر اس کی پرچار ہو گئی یا پہنچ گیا, تو وہ زیادہ باعث تشویش ہے اور زیادہ ڈینجرس ہو جاتا ہے. جی بالکل بالکل. اچھا, اور اس کے حوالے سے آپ بتانا چاہ رہے تھے کہ WHO کی کوئی فگر آؤٹ تھی, اس کے حوالے سے ہی آپ بتانا چاہ رہے تھے. میں اس میں کچھ آپ کو اور چیزیں جو پاکستان کے حوالے سے میں آپ سے ریلیٹ کروں گا کہ پاکستان میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ الکوہل کے استعمال کی وجہ سے کچھ جو ڈیتھس زیادہ ہم نے دیکھی گئی ہیں, جس کے اندر لیور فیلئر ایک بہت بڑا کاز ہے الکوہل کے استعمال کا. الکوہل کا جو لوگ استعمال کرتے ہیں ان کے اندر ہم نے لیور کا فیلئر بہت زیادہ دیکھا ہے. اچھا. اور وہ فیلئر اتنا زیادہ سویر ہو جاتا ہے کہ لوگوں کی ڈیتھس ہو جاتی ہیں. اور وہ فگر بھی اگر میں آپ سے شیئر کر لوں تو آپ بھی اس کے اندر حیران ہو جائیں گی کہ پاکستان کے اندر 2575 کے قریب, مطلب 2575 اموات صرف لیور فیلئر کی وجہ سے ہوئی ہیں. اور یہ لیور فیلئر الکوہل کے استعمال کے اوپر ہوئی ہیں. لیور فیلئر ڈیو ٹو الکوہل 2575 اموات ہمارے پاس شو ہوئی. دین الکوہل کے استعمال کی وجہ سے ہم نے ٹریفک ایکسیڈنٹس بہت دیکھے, روڈ ایکسیڈنٹس ہم نے دیکھے. لوگ کیونکہ ہوش میں نہیں ہوتے اور بے ہوشی میں استعمال کرتے ہیں. آپ نے ریسنٹلی نیوز میں بھی سنا ہوگا, اور آج کل بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے اینڈرائڈ کے اوپر سے بہت ساری ویڈیوز بھی اپلوڈ کرتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جس نے شراب پی ہوئی تھی اور وہ پی کر روڈ کے اوپر آیا اور اس نے ٹریفک پولیس والے کو مار دیا, اس نے بائک والے کو مار دیا, اس نے پیدل چلنے والے کے اوپر گاڑی چڑھا دی. سو یہ ایک بہت بڑا ہمارے اندر ایک فلا ہے کہ ہم اس کے اوپر بھی کنٹرول نہیں کر پا رہے. اور اس کی وجہ سے جو ہمارے پاس ابھی تک ڈیتھس رپورٹ ہوئی ہیں وہ 268 ہیں, جو ابھی اس سال ہمارے پاس 2019-20 کے اندر ہمارے پاس آئی ہیں. دین ہمارے پاس جو اس کا ایک بہت بڑا ایک اور افیکٹ ہے وہ کینسر ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ الکوہل یوز کرنے والوں کے اندر کینسر کی سمٹمز جو ہیں وہ آئے. اور جو کینسر ڈیو ٹو الکوہل کی ڈیتھس ہمارے پاس جو ابھی 2019-20 کی ہمارے پاس آئی ہیں وہ تقریباً 601 سے 605 افراد کی ہیں. سو اگر ہم اس کی لانگ ٹرم افیکٹس کی طرف اگر ہم جائیں تو ہمارے پاس یہ ڈیتھس بہت پرومیننٹ ڈیتھس ہیں. اور اگر ہم اس کی شارٹ ٹرم کی طرف جائیں تو لوگ اپنی اور لائف کے اندر واپس آ سکتے ہیں. وہ اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں اور اپنی نارمل لائف بھی گزار سکتے ہیں. اور وہ نارمل لائف گزارنے کے لیے وہ اپنی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بھی بات کر سکتے ہیں. اس کے لیے بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمارے ہاں ہم نے دیکھا ہے ہماری سوسائٹی میں کہ ہم اپنے بچوں کو یا ہم اپنے گھر کے اندر بھی اگر وائف ہے اور وہ اپنے ہسبینڈ کوئی ایسی ایکٹیویٹی اس کو نظر آتی ہے کہ وہ گھر کے اوپر خیال نہیں دیتا ہے یا وہ گھر کے معاملات کے اندر انٹرسٹ نہیں لے رہے اور ان کی حالت جو ہے وہ گھر کے اندر آ کے بے ہوشی جیسی ہوتی ہے اور وہ گھر کی کچھ چیزوں کو سیل آؤٹ کرنے کے معاملات کے اندر زیادہ انوالو ہیں, تو وائف ضرور ان کے اوپر ان سے پوچھے کہ بھائی آپ مجھے اپنے مسائل بتائیں. کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ اس کے استعمال میں ہیں ان سے اگر آپ پوچھیں تو وہ اپنی کچھ نہ کچھ پرابلمز ضرور ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ مسائل ہیں, ہمارے ہاں فلاں مسائل ہیں, مجھے فائنینشیل کرائسس ہیں. سو وہ ایک شارٹ وے کو استعمال کرتے ہیں اور اس ڈرگ کی طرف جاتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, ہماری سوسائٹی, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کا استعمال اپنی اسٹیٹس کو اپ کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ یار ہم نے اگر یہ نہ کیا تو پتہ نہیں ہمارا اسٹیٹس. سو ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ وہ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ نمبر 1
اسلام کے اندر اس کی ممانت ہے، نمبر 2 آپ کا قانون اس کو اجازت نہیں دیتا، اور نمبر 3 اس کا افیکٹ آپ کی لوگوں کے اوپر ہوگا، اور جب آپ ان کے افیکٹس کے اوپر جائیں گے اور اس کی سفررز کے اوپر جائیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ اپنی پرسنالٹی اور اپنے بیہیویئرز کو تبدیل کرنے کی ضرور بات کریں گے. جی بہت شکریہ شمشیر صاحب، آپ نے بڑی مفید باتیں ہمارے لسنرز کو بتائیں. امید ہے کہ وہ اس سے استفادہ بھی کریں گے. جاتے جاتے آپ کوئی پیغام ہمارے لسنرز کے نام اپنی طرف سے دینا چاہیں، کوئی خاص بات کہنا چاہیں ہمارے سننے والوں سے، یا جو اس کے الکوہل کے پیشنٹس ہوتے ہیں، جو ایڈکٹ ہوتے ہیں، ان سے؟ جی بالکل. میں سب سے پہلے میں تھوڑی سی اس کے اوپر یہ بھی کہہ دوں کہ میں ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ کو اس کے اوپر ایک اسٹرکٹ پالیسی ایک نیشنل پالیسی بنانی چاہیے، جو کہ ابھی تک ہمارے پاس نہ ریوائز فارم میں ہے اور موجود ہی نہیں ہے. نمبر 2 اس کے اوپر جو ٹیکسز ہیں ان ٹیکسز کو بڑا پرومیننٹلی لگانا چاہیے اور بڑا اسٹرکٹلی اس کے اوپر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے ہاں اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے اندر دوسرے مذاہب کے لوگ بھی موجود ہیں جن کے اندر اس کا استعمال ہے، تو یہ صرف انہی لوگوں تک ہی محدود ہو جو لوگ جن لوگوں کے مذاہب کے اندر اس کی ممانت نہیں ہے. اسلام کے لیے اس کی ممانت ہے تو مسلم کوئی اس کا استعمال نہ کرے. اس کے لیے بڑا اسٹرکٹ پالیسی ہونی چاہیے. اہل پاکستان کو، تمام سننے والوں کو میری طرف سے ایک پاکستانی کے طور پہ یہ پیغام ہے کہ آپ اپنے ارد گرد اپنے ماحول کا ضرور خیال رکھیں، اور آپ کو اگر اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نظر آئے تو اس کا ضرور آئیڈینٹیفائی کریں، اور اپنے گھر میں اپنے بڑوں کو یا اپنے قریبی جو سیکورٹی فورسز کے ادارے ہیں ان کو ضرور انفارم کریں تاکہ اس کے اوپر اسٹرکٹلی ایکشن لیا جائے، تاکہ ہم اس پاکستان کو پہلے سے زیادہ بہتر، خوبصورت اور ایک اچھا ملک بنا سکیں، جہاں پہ تمام مذاہب کے لیے جو ہے وہ ایک خوبصورت ماحول ڈیولپ ہو. یہ پیغام تمام پاکستانیوں کے لیے ہے، تمام سننے والوں کے لیے ہے، اور اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ENF جو ہے وہ اپنا کردار بہت زبردست طریقے سے کر رہی ہے. ENF کا جو فری لینڈ لائن نمبرز ہیں ان کے اوپر ضرور انفارم کریں تاکہ ان ایسے تمام لوگ جو اس ملک کے دشمن ہیں کسی بھی طریقے سے کسی بھی معاملات کے اندر ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. جی زبردست. شمشیر حیات خان صاحب نے بہت اچھی سی باتیں کی، اور لسنرز ہم جیسے کہ 14 اگست منانے جا رہے ہیں تو اس حوالے سے بھی یہ بات بڑی اچھی ہے کہ صرف ہم جھنڈے لگا کے یہ گانے سن کے، یہ اونچی اونچی آواز میں جو ہے ڈیک لگا کے آزادی کے نغمے سن کے ہی جشن آزادی نہیں منانی چاہیے، بلکہ اس ملک کو بہتری کی طرف گامزن کرنے کے لیے بھی کوششیں کرنی چاہیے. اور اس میں سب سے زیادہ اہم کردار جو ہے ہمارے ینگسٹرز ہی پلے کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو تمام برائیوں سے، بری باتوں سے، ان تمام اس ٹائپ کی بری چیزوں سے، ہر قسم کے نشے سے پاک اور آری ماحول پاکستان کو فراہم کیا جائے. جی بالکل. پاکستان، یہ 20 کروڑ عوام اس پاکستان کی فوج ہے، اور اس 20 کروڑ عوام کو صرف اپنے سیکورٹی فورسز کے بھائیوں کی طرف ہی نہیں انگلی اٹھانی، بلکہ ان کا سپورٹ کرنی ہے، اور خود بھی ان کے ساتھ ایک فوجی کے طور پہ، ایک مجاہد کے طور پہ کھڑا ہونا ہے، اور اس ملک کے لیے بہتر سے بہتر کے لیے کرنا ہے. جی تھینک یو ویری مچ شمشیر صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہے. تھینک یو. یو ویلکم. ویلنس آپ سن رہے ہیں پروگرام نشے سے انکار زندگی سے پیار، اور اس وقت ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جی اسلم جاوید صاحب، جو کہ آپ کے لیے لے کر آتے ہیں ANF کی نیوز. السلام علیکم، یہ FM 101 ریڈیو پاکستان ہے. اب آپ اسلم جاوید سے ANF کی خبریں سماعت فرمائیں. سب سے پہلے ہیڈ لائنز. وفاقی وزیر انسداد منشیات جناب اعظم سواتی نے اینٹی نارکوٹکس فورس ریجنل ڈائریکٹریٹ خیبر پختونخوا پشاور کا دورہ کیا.
एंटी नारकोटिक्स फोर्स पाकिस्तान ने 5 मूलगीर कार्रवाइयों के दौरान 211 किलोग्राम मुनशियात बरामद करके 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। बरामदशुदा मुनशियात में 177 किलोग्राम मेथएम्फेटामिन और 34 किलोग्राम चर्स शामिल हैं, जिनकी मालियत 17 करोड़ से ज्यादा है। इसके अलावा दौरानी कार्रवाई मुनशियात के कारोबार में इस्तेमाल की जाने वाली एक सिंगल केबन टोयोटा, एक ट्रक और 8 कंटेनर एनएफ ने अपनी तहवील में ले ली। और अब इन खबरों की तफसील। वफाकी वजीर इंसदाद जनाब आजम सवाती ने एंटी नारकोटिक्स फोर्स रीजनल डायरेक्टरेट एनएफ खैबर पख्तूनख्वा पेशावर का दौरा किया। दौरे पर आए हुए मेहमानों को फोर्स कमांडर खैबर पख्तूनख्वा ब्रिगेडियर मतीन अहमद मिर्जा और स्टाफ ऑफिसर्स ने खुश आमदीद कहा। फोर्स कमांडर एएनएफ ने वफाकी वजीर को सूबे में मंशियात की रोकथाम और आगाही मुहिम की सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी। वफाकी वजीर ने महदूद वसाइल के बावजूद एएनएफ की ऑपरेशनल इकदामात को सराहा और अफसरान और जवानों को बेहतरीन कारकर्दगी पर शाबाश दी। इलावा अजीम वफाकी वजीर ने फोर्स कमांडर एएनएफ खैबर पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटी और कॉलेज की सतह पर मंशियात के इस्तेमाल और उसकी रोकथाम के लिए मकामी इंतजामिया और पुलिस के साथ मिलकर मौसर इकदामात की कोशिशों को सराहा। वफाकी वजीर ने हालिया ऑपरेशनल कार्रवाइयों के दौरान जामे शहादत नोश पाने वाले एएनएफ के जवानों की शहादत का भी तज़किरा किया, जिन्होंने कौम की इस लानत से बचाने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। पुलिस स्टेशन एएनएफ क्लिफ्टन कराची ने खुफिया इतला पर मबनी दौरानी कार्रवाई 177 किलोग्राम मेथएम्फेटामिन बरामद कर ली। तफसीलात के मुताबिक इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल के आईसीटी पर 10 कंटेनरों को रोककर जब उसकी तलाशी ली गई तो कंटेनर्स की छत पर इंतहाई महारत से छुपाई गई 177 किलोग्राम मेथएम्फेटामिन बरामद कर ली। मज़कूरा कंटेनर सियालकोट की एक कंपनी सैब्रो ट्रेडिंग कंपनी मॉडल टाउन सियालकोट की जानिब से दुबई की एक कंपनी हज़ेफा ट्रेडिंग कंपनी के नाम से बुक करवाई गई थी। याद रहे कि मेथएम्फेटामिन हेरोइन से ज्यादा खतरनाक नशा है, जो डांस पार्टियों में इस्तेमाल होने वाली नशा आवर अद्वियात में इस्तेमाल की जाती हैं। एएनएफ के तर्जुमान के मुताबिक मुनशियात की स्मगलिंग में मुलव्वस मफरूर मुलजिमान अब्दुल वारिस और सादिक खान की गिरफ्तारी के लिए एएनएफ की टीम मुख्तलिफ मकामात पर छापे मार रही है, ताकि दोनों मुलजिमों को गिरफ्तार करके उन्हें अदालत के जरिए सजा दिलाई जा सके। एएनएफ पुलिस स्टेशन कराची ने खयाबान मेमन डीएचए फेज 5 कराची में एक मकान पर छापा मारकर 150 चर्स वीड्स प्लांट्स बरामद करके एक मुलजिम नसीब बलोच को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने 150 पौधे बड़े गमलों में एक हालनुमा कमरे में रखे हुए थे। मुलजिम ने वीड्स के पौधे कराची के एक पोश इलाके में नौजवान लड़के और लड़कियों में सप्लाई करता था। मुलजिम एक मुनज़्ज़म ग्रोह की सूरत में काम करता था। ग्रोह के बकिया अफराद की गिरफ्तारी के लिए कराची के मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे जा रहे हैं। दौरानी तफ्तीश उसने इस बात का भी एतराफ़ किया कि 1 ग्राम क्रोंद 1500 रुपए में फरोख्त करता था और मुलजिम ने इस मकसद के लिए डीएचए में 300 गज का मकान किराए पर ले रखा था। पुलिस स्टेशन एएनएफ कराची क्लिफ्टन ने खुफिया इतला पर मबनी दौरानी कार्रवाई सोहराबगोट कराची में एक मशकूक ट्रक को रोककर जब उसकी तलाशी ली गई तो ट्रक के खुफिया खानों में इंतहाई महारत से छुपाई गई 18 किलोग्राम चर्स बरामद करके मौके पर मौजूद अब्दुल सत्तार नामी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस स्टेशन एएनएफ पेशावर ने एफसी के इश्तराक से बिगाड़ी चेक पोस्ट पर दौरानी कार्रवाई 4.8 किलोग्राम चर्स बरामद करके जिला खैबर के रहायशी पलाम खान नामी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस स्टेशन एएनएफ मानसेरा ने खुफिया इतला पर मबनी दौरानी कार्रवाई केकेएच रोड शहीद पार्क के करीब दौरानी कार्रवाई 1.2 किलोग्राम चर्स बरामद करके मानसेरा के रहायशी हम्माद अहमद नामी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस स्टेशन एएनएफ कोयटा ने लक पास टूल प्लाजा कोयटा के करीब दौरानी कार्रवाई एक सिंगल केबन टोयोटा को रोककर जब उसकी तलाशी ली गई तो गाड़ी के खुफिया खानों में छुपाई गई 10 किलोग्राम चर्स बरामद करके मौके पर मौजूद मस्तूम के रहायशी सैयद दाद शाह नामी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया।
تمام گرفتار کیے گئے ملزمان کے خلاف مقدمات ANF کے متعلقہ تھانوں میں درج کر دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ANF سے موصول ہونے والی اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔ آپ سن رہے ہیں پروگرام نشست کا زندگی سے پیار، میرے ساتھ مجھے کہتے ہیں لبنہ صدیقی، چینل آپ کا اپنا FM 101 اسلام آباد۔ جی اور ہمارے پاس موجود ہیں اسلم جاوید صاحب، یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ یوتھ ایمبیسیڈر کے حوالے سے رپورٹ ان کے پاس موجود ہے۔ جی اسلم صاحب۔ اینٹی نارکوٹکس فورس پاکستان نے ملک سے منشیات کے خاتمے اور تعلیمی اداروں کو منشیات کی لعنت سے محفوظ رکھنے کے لیے یوتھ ایمبیسیڈر پروگرام کا آغاز کر دیا ہے، جس کا مقصد معاشرے خصوصاً نوجوان نسل اور تعلیمی اداروں کو منشیات کے ناصور سے محفوظ رکھنا ہے۔ اس ضمن میں ANF نے اپنی ویب سائٹ www.anf.gov.pk پر فارم اپلوڈ کر دیا ہے۔ اس ویب سائٹ پر تمام تعلیمی اداروں کے طلبہ، مرد اور خواتین جن کی عمر 15 سے 30 سال کے درمیان ہے، آن لائن اپنی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ اس پروگرام کا مقصد منشیات کے خلاف آگاہی مہم میں نوجوان نسل کو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ منشیات کے ناصور کے خاتمے کے لیے تمام قوم کو مل کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ آئیے ہم سب مل کر منشیات کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ ہمارا عزم منشیات سے پاک صحت مند معاشرہ۔ اینٹی نارکوٹکس فورس پاکستان، ہیلپ لائن 1415۔ ہمارا اور آپ کا ساتھ آج بس اتنا ہی۔ مجھے اپنی میزبان لبنہ صدیقی کو دیجیے اجازت۔
بس جاتے جاتے آپ سے اتنا ہی کہنا ہے کہ جہاں رہیں خوش رہیں، مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. بیسٹ آف لک اینڈ اللہ حافظ.